اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو نبوت کی بحث میں چل رہا تھا عصمت کے ذیل میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے عصمت کی بحث کو مکمل کرنے کے بعد کل اپنا درس شروع کیا معجزے کے سلسلے میں، یا اس سلسلے میں کہ نبی کو کیسے پہچانا جائے۔ کیا کوئی بھی انسان آ کے دعوی نبوت کر دے، ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم اسے مان لیں؟ کیا یہ اس بات کو عقل قبول کرتی ہے کہ کوئی بھی آ کے کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے نبی مان لیا جائے؟ کیا اسے عقل قبول کرتی ہے؟ کیا اگر کوئی آ کے دعوی نبوت کرے اس میں ہمارے لیے چھان بین ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے، یا بس وہ دعویٰ کرتے یہی کافی ہے؟ تو کل ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ہاں یہ بات معقول نہیں ہے کہ ایک انسان دعوی نبوت کرے اور ہم فوراً جو ہے وہ آمنا و سلم نہ کر دیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اطمینان حاصل کرنا ہے، ہمیں ہم اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں اور ہمیں اس سے دلیل دیکھنی ہے، دلیل چاہیے ہے۔ اب اس دلیل میں مثلاً وہ معجزہ پیش کرے۔ معجزہ کیا ہے کہ جو خارق العادت چیز ہوتی ہے اور نبی یا امام اللہ کے حکم سے اپنے دعوے نبوت کی دلیل میں اسے پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری بات یہ سب چل رہی تھی کہ خارق العادہ مثلاً جو ہے عام طور سے نہیں ہوتا، وہ معجزہ بھی ہوتا ہے، اور ایک چیز کرامت بھی ہے، حتیٰ کہ جادو بھی مثلاً جو ہے تو یعنی جادو جو ہے وہ سیکھنے والی چیز ہے، اس میں جو ہے اللہ کی عبادت یا اللہ کی مثلاً جو ہے وہ تائید کی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جادو سیکھنے والی چیز ہوتی ہے، الگ سے سیکھا جاتا ہے فن، لیکن وہ بھی عام طور سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ عجیب چیز ہو، عادت کے خلاف ہو، مطلب کہیں کہیں اس میں جو ہے وہ نگاہوں کا مثلاً جو ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن سب اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن مین ہماری بات جو اصل ہے، لیکن وہ کوئی کمال، جادو کو کمال نہیں ہوتا، وہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ سیکھنے والی چیز ہے، دھوکے والی چیز ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ تو لیکن جو مین چیز ہے وہ ہم بات کریں معجزے کی، تو معجزہ اپنے آپ کو بتایا کہ جو نبی یا امام اپنے دعوی نبوت میں دعوی نبوت کے ساتھ پیش کرتا ہے، یعنی نبوت امامت کا دعویٰ کیا تو دلیل میں جو ہے وہ معجزہ پیش کریں گے۔ ایک کرامت ہے، تو مثلا کرامت جو ہے وہ معجزے سے الگ ہے۔ کرامت کے لیے نبی امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے خاص بندے، ہاں اللہ عز و جل ان سب کو یہ مرحمت اور عنایت فرما دیتا ہے اور وہ دکھا سکتے ہیں کرامت جو ہے، لیکن معجزہ صرف جو ہے نبی یا امام سے مثلا خاص ہے۔ تو معجزے کی بہت ساری مثالیں دی تھی ہم نے جو ہے کل اپنے درس میں، کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو مثلا جو ہے وہ راستے بن گئے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام مثلا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لا علاج بیماروں کو شفا دیتے تھے، مثلا صحیح کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ سنگریزے آتے تسبیح و تحلیل کرتے تھے، درختوں کے قریب سے گزرتے تو آپ کا استقبال کرتے، وہ کسی اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو وہ پانی ابل آتا تھا، اس سے جو ہے کہیں پانی کڑوا ہوتا تھا مثلا اچھا نہیں ہوتا تھا، تو اگر نبی سے وہ پانی مثلا اس میں لعاب دہن ڈال دیا یا مس کر دیا کسی طریقے سے، کسی مثلا جو ہے طریقے سے، تو پانی میٹھا ہو گیا، صحیح ہے۔ تو جیسے بعض نبیوں کے اس طرح معجزات اور بھی نبیوں کے ہیں، صحیح۔
تو قرآن کریم ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اس طرح کے مثلا جو ہے وہ یعنی معجزہ وہ چیز ہے جسے عام لوگ انجام نہ دے سکتے ہو، جو خارق العادہ ہو، خلاف عادت ہو، اور نبی امام اس کو اللہ کی طرف سے دکھاتا ہے اور پیش کرتا ہے، اپنے دعوے نبوت کی دلیل میں اسے پیش کرتا ہے. تو ہماری بات یہ سب چل رہی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ معجزہ دعوے نبوت امامت کے مطابق ہو، لہٰذا وہ خارق عادت کام جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد انجام دیتے ہیں انہیں معجزے کی بجائے کرامت کہا جاتا ہے. لیکن کون عام انسان؟ یعنی عام انسان ویسے لوگ نہیں ہیں، یعنی انبیاء اور ائمہ کے علاوہ کوئی ہر انسان نہیں کرامت دکھائے گا، بلکہ کون دکھائے گا؟ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے خاص ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی اطاعت اور عبادت اور اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں ہر وقت. صحیح ہے، اس کے حکم کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور اس کام کو انجام نہیں دیتے جس میں اس کی ناراضگی ہے، اور اس کام کو نہیں چھوڑتے جس میں اس کی رضا ہے. مثلا یعنی اس کے واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ ایسے لوگوں کو اپنے یعنی طرف سے کرامت عطا فرما دیتا ہے. کہتے ہیں چند روشن نمونے اس چیز کے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے، یعنی ہماری بحث معجزے چل رہی نا اور کرامت کی، تو معجزے کی بات بتا رہے ہیں کہ چند روشن نمونے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور ناقابل علاج مریضوں کو صحت یاب کرنا تھا. یعنی ایک معجزہ یہ تھا. صحیح ہے، ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ناقابل علاج مریضوں کو صحت یاب کرتے تھے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح خارج ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتا؟ کیا ایسا ہے؟ دلیل ہے ہمارے پاس ایسی کہ اگر انسان مر جائے، اس کی روح نکل جائے، تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ یہ دلیل ہے ہمارے پاس ایسی کوئی؟ ہاں، ایسی دلیل ہے ہمارے پاس. کیا ہمارے پاس ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ سرطان کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہ ہو؟ سرطان، کینسر، اللہ سب کو محفوظ رکھے ہر طریقے کی بیماری سے. کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ سرطان کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہ ہو؟ یہ کوئی ایسا مثلا ایسی بیماری جس کے لیے آج کوئی علاج نہیں ہے، آج ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس کا علاج واقع نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے، وہ الگ چیز ہے، ہم نہیں کر پا رہے، وہ الگ چیز ہے. جیسے بہت ساری بیماریوں کے علاج پہلے نہیں ہو پاتے تھے، آج ہو جاتے ہیں. بہت ساری بیماری ہیں آج ہو جاتے ہیں، اور اب تک اتنے عام ہو گئے ان کے علاج جو ہیں کہ وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح، جیسے ٹی بی کا علاج ہے مثلا، تو اس وقت جو ہے کوئی یعنی زیادہ وہ نہیں ہے، جو ہے وہ اس کا علاج عام ہے، ہو جاتا ہے، علاج ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے مثلا. تو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ سرطان کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہ ہو؟ حالانکہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ بغیر کسی شک و شبے کے موجودہ زمانے کی تمام تر ترقی کے باوجود انسان اب تک مردوں کو زندہ کرنے یا بہت سی بیماریوں کے علاج سے عاجز ہے. یعنی بہت سارے علاج ایسے، کینسر کا علاج تھا ایک زمانے میں، بہت سارے، اب مثلا بہت سارے کینسر کا علاج آ گیا ہے، ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ہاتھ میں کینسر ہے مثلا جو ہے، یا اور دوسری جگہوں پہ ہے، تو مثلا کچھ کا ہو جاتا ہے، کچھ کا نہیں ہو پاتا. صحیح، لیکن ایک زمانے میں ہو نہیں پاتا تھا. تو کہہ رہے ہیں حالانکہ البتہ بغیر کسی شک و شبے کے موجودہ زمانے کی تمام تر ترقی کے باوجود انسان اب تک مردوں کو زندہ کرنے یا بہت سی بیماریوں کے علاج سے عاجز ہے. بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں ہو پا رہا، اس دور میں بھی نہیں ہو پا رہا. صحیح، اور مردوں کو زندہ کر ہی نہیں پاتے مثلا. چاہے دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر اپنے تجربات اور معلومات سے مدد ہی کیوں نہ لے لیں، یا مدد کیوں نہ لیں، نہیں کر پاتے. لیکن دوسری طرف کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک انسان الہی قوت اور علم خدا کے بے کرا سمندر سے خصوصی آگاہی کے بعد ایک مخفی اشارے کے ذریعے بھی روح کو واپس جسم میں لا سکتا ہے
اور لا علاج مریضوں کو شفا بخش کرتا ہے. سمجھنے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ مثلا جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب استاد آیت اللہ رضوان فرید شیرازی حفظہ اللہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مثلا مردوں کو زندہ کرتے تھے یا لا علاج بیماروں کو صحتیاب کر دیتے تھے. مثلا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس مثلا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی علمی دلیل اور عقلی دلیل موجود ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح خارج ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکتی. یا انسان دوبارہ زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکتا, یہ روح انسان کے جسم میں نہیں لوٹ سکتی. کیا ہمارے پاس ایسی علمی دلیل اور عقلی دلیل موجود ہے کہ سرطان کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی دلیل؟ یہ بات البتہ بغیر کسی شک و شبے کے موجودہ زمانے کی تمام تر ترقی کے باوجود انسان اپنے مردوں کو زندہ کرنے یا بہت سی بیماریوں کے علاج سے عاجز ہے, چاہے دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر اپنے تجربات اور معلومات سے مدد ہی کیوں نہ لیں. لیکن دوسری طرف کوئی معنی نہیں ہے. صحیح کوئی معنی ہے؟ معنی نہیں ہے کہ ایک انسان الہی قوت علم خدا کے بے کرا سمندر سے, بے کرا یعنی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, لامحدود یعنی بہت زیادہ بڑا سمندر, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اس سے خصوصی آگاہی کے بعد یعنی اللہ کے علم خدا کے بے کرا سمندر سے خصوصی آگاہی کے بعد ایک مخفی اشارے کو چھپے ہوئے اشارے, مخفی اشارہ نہیں چھپے ہوئے اشارے کے ذریعے بھی روح کو واپس جسم میں لا سکتا ہے اور لا علاج مریضوں کو شفا بخش سکتا ہے. علم تو یہی کہتا ہے کہ نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن علم اس کام کو ناممکن اور غیر معقول قرار نہیں دیتا. بات واضح ہوئی؟ یعنی کیا کہتا ہے علم تو یہی کہتا ہے کہ نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن علم اس کام کو ناممکن اور غیر معقول بھی قرار نہیں دیتا. یعنی بولو ہم اس وقت مردے کو زندہ نہیں کر سکتے, تو ڈاکٹر سارے ڈاکٹر مل کے ایسا نہیں کر سکتے, سارے ڈاکٹر مل کے بھی جو لا علاج بیماری ہے فی الحال ان کا علاج تلاش نہیں کر سکتے. صحیح, لیکن کیا علم یہ بھی کہتا ہے کہ مثلا یہ ناممکن ہے یا غیر معقول ہے کہ صاحب جس بیماری کا علاج آج نہیں ہے کل بھی اس کا علاج نہیں آ سکتا. تو اگر آج آ سکتے ہیں بیماریوں کے علاج, توجہ دیجیے گا, اگر ان بیماریوں کے علاج آج آ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی محنت اور مشقت کے باوجود, صحیح, جو علاج کل نہیں تھے, جن بیماریوں کے علاج کل نہیں تھے آج ان کے علاج آ سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا بہت ساری بیماری ہے آج ایسی جن کے علاج کل نہیں تھے آج علاج ہیں, آج ان کے علاج موجود ہیں اور علاج ان کے ہوتے ہیں, کل نہیں ہوتے تھے ان کے علاج آج ہوتے ہیں. یہ عام ڈاکٹروں کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے, ان کی محنت کا نتیجہ ہے, ان کی مثلا جو ہے وہ جستجو اور کوشش کا نتیجہ ہے, ان کی بحث کا نتیجہ ہے, تفتیش کا نتیجہ ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچے کہ جن بعض بیماریوں کا علاج کل نہیں تھا ان میں سے بعض بیماریوں کا علاج آج وہ تلاش کر چکے. ڈاکٹروں نے اپنی محنت سے ایسا کیا, علم کے ذریعے, علم کہتا ہے ایسا, علم مددگار ہے اس مسئلے میں. تو کیا وہ ذات جس کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا تھا, جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا تھا, جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا, اور یہ نبی یا رسول یا امام یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے, خود نہیں بنتے, ان کو اللہ بنا کے بھیجتا ہے, اللہ منتخب فرماتا ہے, اللہ ان کو چنتا ہے, اللہ ان کو بھیجتا ہے. تو اگر ان کا علم ہے, انبیاء علیہ السلام کا علم وحی الہی کے ذریعے اللہ عز و جل کے علم سے مرتبط ہے, اللہ عز و جل سے ارتباط رکھتا ہے, تو اگر آج کا ڈاکٹر جو ہے بہت ساری ایسی بیماری کا علاج تلاش کر سکتا ہے, جو چند یعنی چھوٹا سا ڈاکٹر ہے, چھوٹی سی معلومات رکھتا ہے, اس کے پاس بہت کم علم ہوتا ہے, بہت کم علم ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ بعض بیماریوں کا علاج تلاش کر سکتا ہے جن کا علاج نہیں تھا کل. تو جو نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے, جسے اللہ بھیجتا ہے اور جس کا علم اللہ کے علم سے مرتبط ہوتا ہے, وہ اللہ سے علم لے کے آتا ہے, تو اگر وہ اس وقت پہ لا علاج مریضوں پہ علاج کر دے تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آج کا ہمارا درس یہیں پر تمام ہوتا ہے کہ جو اس مثال کو یا اس نمونے کے بارے میں تھا کہ انبیاء علیہ السلام معجزے دکھاتے ہیں, معجزے پیش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے پیش کیے, ان کا معجزہ مثلا
مردوں کو زندہ کرنا یا لا علاج بیماروں کو، ناقابل علاج بیماروں کو، مریضوں کو شفا دینا، ان کو صحیح کرنا، یہ ان کا. تو یہ بتایا کہ کیا یہ مثلا غیر معقول ہے یا یہ علم اس بات کو منع کرتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز مثلا کہ کیا جسم سے روح نکالنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، یا جس چیز کا علاج نہیں ہے کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ہاں جی، آج آپ کو پتہ چل رہا ہے اتنی محنت و مشقت کے بعد، صحیح ہے، جبکہ آپ کا علم آپ پڑھ چکے کہ آپ آج کا علم یا آج کی سائنسات کا علم جو ہے وہ ایسا ہے جیسے یعنی نہ معلوم کے مقابلے میں، جیسے پہاڑ کے مقابلے میں تنکا. تو جو نبی اللہ کی طرف سے علم لے کے آیا ہو، جو جسے اللہ وحی کے ذریعے اپنے وحی کے جس کے لیے اللہ جو ہے جس سے وحی کے ذریعے ارتباط کرتا ہو، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو، جس کا ارتباط اللہ کے علم سے ہو، تو وہ اگر اس زمانے میں جو ہے وہ مثلا اس طرح کے علاج پیش کر دے اور ایسے بیماروں کو شفا دے دے جو اس زمانے میں جن کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کو کوئی ڈاکٹر طبیب صحیح نہیں کر سکتا تھا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسی کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا علم اللہ عز و جل کے علم سے مرتبط ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی سے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ہی ان کو علم دے کے بھیجتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.